مرد صحافیوں پر لفافے کا الزام، خواتین پر جنسی حملے، غریدہ فاروقی۔ صحافیوں کو ان کے کام کے حوالے سے آئے روز کسی نہ کسی طرح کا لیبل سننے کو ملتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ مرد صحافیوں کو زیادہ تر لفافہ کہہ دیا جاتا ہے، مگر جب بات خواتین صحافیوں کی آتی ہے تو کردار کشی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور نازیبا ٹرینڈز بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا معروف خاتون صحافی اور نیوز پروگرام اینکر غریدہ فاروقی کا، جن کو حال ہی میں ایک بار پھر قابل اعتراض سوشل میڈیا ٹرینڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار یہ ٹرینڈ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی گرفتاری سے متعلق ٹویٹس کے بعد دیکھنے میں آیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی صحافی ندا مجاہد حسین سے بات کرتے ہوئے غریدہ فاروقی نے بتایا کہ مرد صحافیوں پر عمومی طور پر لفافے لینے کا الزام لگتا ہے، جو خواتین صحافیوں پر بھی لگتا ہے، مگر ان کو ساتھ میں جنسی حملے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ صنفی تشدد کی ایک قسم ہے۔ میں 2014 سے ایسی ٹرولنگ اور آن لائن ہراسانی کا شکار ہوں۔ مجھے سالوں سے تشدد کی دھمکیاں اور غداری کے لیبل سہنے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی 7 سے 8 شکایت ابھی بھی وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور سائبر کرائم ونگ کے پاس جمع ہیں۔ حالیہ ٹرینڈ کے خلاف بھی میں نے FIA کو شکایت کی، مگر میری کسی ایک شکایت پر کارروائی نہیں ہوئی۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، اس لیے میں ان کا مقابلہ کرتی ہوں۔ میرے ساتھ خاندان اور دوستوں کی سپورٹ ہے۔ میں ہمیشہ کسی نہ کسی قانونی فورم سے رجوع کرتی ہوں۔ ہر عورت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ خواتین ڈر جاتی ہیں اور ان کے کام پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر جب ایسے حملے ہوتے ہیں تو وہ خود ساختہ سنسرشپ طاری کر لیتی ہیں اور کام سے ہٹنا شروع کر دیتی ہیں، جو ان ٹرینڈز اور سائبر حملوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین صحافیوں کے لیے اہم ہے کہ وہ ان جنسی حملوں سے نہ گھبرائیں، مقابلہ کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ساری شکایت FIA گئی ہیں، وہ ان کو سن تو لیتے ہیں مگر اس پر عمل انتہائی سست ہوتا ہے کیونکہ ہمارا انصاف کا نظام کمزور ہے۔ خواتین جب شکایت لے کر جاتی ہیں تو ان کو مختلف ہیلو بہانوں سے مزید تنگ کیا جاتا ہے، جو مظلوم پر ایک اضافی ظلم ہے۔ غریدہ فاروقی نے مطالبہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور ملزمان کو سزا دینی چاہیے۔ صرف اس صورت میں یہ ٹرینڈ رک سکتے ہیں۔ جس کو جلد انصاف چاہیے پولیس سے رابطہ کرے۔ جب ان سوالات اور ٹرینڈ سے متعلق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی سے پوچھا گیا تو ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ محمد جعفر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز باہر ممالک میں موجود ہیں اور پاکستانی حکام کو جلد جواب نہیں دیتے۔ ان کے مطابق یہ ادارے زیادہ تر دہشت گردی، چائلڈ پورنوگرافی یا جانی نقصان کے خطرے کی صورتحال میں جواب دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سائبر کرائم سے متعلق بین الاقوامی قانونی معاہدوں کا دستخط کنندہ نہیں ہے، جس کے باعث تعاون میں مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ محمد جعفر کے بقول پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کا سیکشن 20 ایسے معاملات کے لیے اہم ہے جس میں بعد میں ترمیم بھی کی گئی تھی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال اس پر عمل درآمد اور اس کے تحت گرفتاریوں پر پابندی لگا دی۔ یہ وہ ترمیمی آرڈیننس ہے جس کے مطابق شخص کی تعریف تبدیل کرتے ہوئے قرار دیا گیا تھا کہ شخص میں کوئی بھی کمپنی، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہے اور کسی بھی فرد کی تشخص پر حملے کی صورت میں قید 3 سے بڑھا کر 5 سال تک کر دی گئی تھی۔ سائبر کرائم کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد صحت تک عزت کے قوانین FIA کے تحت نہیں بلکہ پولیس کے تحت آتے ہیں، جبکہ پولیس پیکا کے تحت ایکشن نہیں لے سکتی۔ اس کی مجاز FIA ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹرینڈز کے پیچھے زیادہ تر جعلی اکاؤنٹس اور ان کی تشخیص کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو انہوں نے بتایا FIA اور پولیس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ پولیس جلد ایکشن لیتی ہے، ہمیں مینڈیٹ کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ 15 دن کے لگ بھگ تو صرف تصدیق میں لگتے ہیں۔ اگر کسی کو جلد انصاف چاہیے تو پولیس کی مدد پاکستان پینل کوڈ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم کیسز کا مقدمہ بعض اوقات مہینوں بعد درج ہوتا ہے اور پھر کیس کی تیاری کا عمل شروع ہوتا ہے، مگر آگے جا کر ایکشن لیتے ہوئے پیکا کا سیکشن 20 پر عدالت کا فیصلہ اڑے آ جاتا ہے۔ محمد جعفر کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم کے محکمے کو تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت وہ لاکھوں شکایت سے نمٹ رہا ہے اور عملے کی کمی کا شکار ہے۔ ہم اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ہم ایک نیا محکمہ ہے اور ہمارا کام کرائم آف دا فیوچر سے نمٹنا ہے، جو آسان کام ہے۔ دوسری طرف غریدہ فاروقی کے خلاف ٹرینڈ کو ٹویٹر سے ہٹوانے کے لیے سرگرم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی نگہت داد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ایسے ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹویٹر کا اسکلیشن چینل استعمال کرتے ہیں، تب عمل میں آتا ہے جب پلیٹ فارم کا اپنا الگورتھم جو اس کے اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے کو جانچ نہیں پاتا۔ انہوں نے مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ٹرینڈز کو ہٹوانے میں کم از کم 24 گھنٹے یا زائد کا وقت لگتا ہے۔ اتنی دیر میں اگر کسی کی عزت کو دھچکا یا نقصان ہو چکا ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ آن لائن سے آف لائن ہراسانی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق کمپنیاں بہت جلد ایکشن نہیں لے پاتی مگر سائبر ہراسانی کے خلاف ہیلپ لائن اور ایکسکلیشن چینل سے فائدہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ ان ٹرینڈز کو ہٹوا تو دیتے ہیں مگر یہ مسائل کا حل نہیں، اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے قوانین کا پھر کیا فائدہ اگر وہ کام نہ آ سکیں یا خواتین کو تحفظ فراہم ہی نہ کر سکیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔